إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق اور ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، اس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کو سجایا ہے اور اس کائنات کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کائنات میں جو عظیم دو مخلوق ہیں، جنات اور انسان، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توحید کو اختیار کریں اور اللہ رب العزت کے توحید پر قائم رہے، ثابت قدم رہے۔ جو رب العالمین کی اس وصیت اور نصیحت کو مانے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت تیار کر رکھی ہے، اور جو اس سے نافرمانی کرے گا، روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے عذاب کا گھر جہنم تیار کر رکھا ہے۔
رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ بہت واضح اور صاف الفاظ میں ان چیزوں کا رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے۔ تو کائنات میں دو مخلوق جو صرف اور صرف توحید کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور کائنات کی ساری چیزیں ان دو مخلوقات کے لیے پیدا کی گئی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو جنات اور انسان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توحید پر قائم رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ کائنات پوری کی پوری ان کے وسائل زندگی، اسباب زندگی کے طور پر ان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو حق پر قائم رہنے کے لیے اور انہیں اس مقصد اصلی کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توحید کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ رب العالمین نے گرچہ ہم سے ہماری پیدائش سے پہلے عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلی، کہ اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم دنیا میں جانے کے بعد مجھے رب نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا، سارے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی، ہمیں اور آپ کو آنکھ اور کان اور اعضاء دیے، جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی توحید کو اختیار کرتے ہیں، توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یاد دہانی کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو متنبر ہوشیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ قائم کیا۔ نبیوں اور رسولوں کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی توحید کی یاد دہانی کرتے رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا جس کا مقصد صرف اور صرف تھا کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا جو ہے کیا نام ہے، سارے لوگ تم مجھ میری عبادت کرو۔ کیونکہ میرے بھائیوں، معاملہ بڑا خطرناک ہے، معاملہ بہت دہشتناک ہے، معاملہ بہت ہولناک ہے، اور بہت ہی انسان کے لیے نقصان اور خسارے کی بات ہے کہ وہ توحید کو سمجھ نہ پائے، کیونکہ وہ 10-20 سال 40 اور 50 سال کی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا، جو کہ ایک عارضی اور ٹمپریری اور وقتی زندگی ہے، لیکن اس دنیا کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے، ایک ایسی لائف شروع ہونے والی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس پوائنٹ پر ہمیشہ غور کرتے رہیے میرے بھائیوں، کہ ہم 10-20-50 سال کی، 60 سال کی، 70 اور 80 اور 90-100 سال کی عمر گزار کر کے اس دنیا سے ہم کو جانا ہی جانا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے، ایک ایسی دنیا شروع ہونے والی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اسی زندگی کو بنانے کے لیے، اسی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے عمر دی ہے، زندگی دی ہے، یہ موقع دیا ہے، یہ وقت دیا ہے۔ تو چونکہ معاملہ بہت خطرناک تھا کہ تھوڑی سی بھول کی وجہ سے اور تھوڑی سی چوک کی وجہ سے اور تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے آپ اپنی آخرت کی زندگی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آپ اس کو تباہ اور برباد کر لیں۔ آدمی ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے، آپ ذرا تصور کیجئے، آپ ذرا سوچئے، ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں، کہ اس دنیا میں انسان کو جب تکلیف لاحق ہوتی ہے، وہ بہت سخت سے سخت تکلیف کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ وہ رہتا ہے، یعنی ایک سکون کا ذریعہ رہتا ہے، یا ایک امید کی چیز رہتی ہے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، اور اسی امید پر جو ہے انسان جیتا ہے میرے بھائیوں۔ تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں، لوگوں کا ظلم، زیادتی، جو بھی ہو، کتنے بھی ہو،
چاہے کہیں بھی آپ جائیے تو انسان کے سامنے ایک ایسا راستہ رہتا ہے کہ نہیں ایک نہ ایک وقت تکلیف ختم ہو جائے گی، اور تکلیف ختم ہو جائے یا نہ ختم ہو جائے، ارے ہم تکلیف میں مر بھی جائیں تو موت ختم آ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، اس تکلیف کا سلسلہ تو ختم ہی ہونا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آپ اس زندگی کو تصور کیجئے کہ جب انسان آخرت کی زندگی میں جائے گا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا جس کا تصور اس دنیا میں زندگی میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی سزائیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں میرے بھائیوں آخرت کی تکلیف اور مصیبت کے سامنے واللہ کوئی نسبت ہی نہیں رکھتی ہے۔ تو وہ تکلیف جب شروع ہوگی اور پھر وہ تکلیف کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک آدمی کہیں آگ لگ گئی، آگ میں جلنے لگا تو چلو بھائی آگ بجھ جائے گی، آدمی کو نکال لیا جائے گا، نہیں ہوگا چلو مر جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی۔ لیکن اس آگ میں انسان جلے گا کہ جو آگ کبھی نہ کم ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی نہ بجھے گی میرے بھائی، نہ اس جہنم سے نکالا جائے گا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے رسولوں کا سلسلہ نہیں رکھا میرے بھائیوں، 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا رب العالمین نے، جبکہ واللہ اگر دیکھیے تو رسولوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے میرے بھائی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا ہے، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اللہ ہم تیری توحید پر قائم رہیں گے، ہم تجھ کو رب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو رسولوں کے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا احسان فرمایا ہمارے اوپر کہ چلو بھائی جاؤ ان کو جھگڑو، جاؤ ان کو سمجھاؤ، جاؤ ان کو بتاؤ، اور 1,24,000 انبیاء کرام رسولوں کو بھیجا۔ سارے کے سارے رسول یہی بتاتے رہے توحید پر قائم رہو، توحید پر قائم رہو، توحید پر قائم رہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں رسول بھیجا جو یہی کہتے رہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کی عبادت سے رہے بچو اور اس سے دور ہو جاؤ میرے بھائیوں۔ یہ رسول آئے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رسولوں کا پیارا سلسلہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک وقت تھا میرے بھائیوں کہ رسولوں کا سلسلہ چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو رسولوں کا سلسلہ چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، رسولوں کا سلسلہ چل رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تب بھی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے بہت خوبصورت بہت شاندار بنگلہ بنایا، بہت شاندار محل بنایا ہو، شاہی محل کسی نے تعمیر کی ہو، ایک دم ہر طرح سے اس کو سجایا، ہر طرح سے اس کو بنایا، اور بہت بہترین اور خوبصورت محل ہے، جو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ اب جو دیکھنے والا آتا ہے واہ کتنا خوبصورت محل ہے، کتنا شاندار محل ہے، لیکن یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ اگر یہ جگہ پوری کر دی جائے تو کتنا خوبصورت محل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آخری اینٹ رسولوں کے اور نبیوں کے سلسلے کی میں ہوں۔ یہاں پر یہ بنگلہ مکمل ہو گیا، یہاں پر یہ شاندار محل مکمل ہو گیا، اب اس محل میں کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں رسولوں کے سلسلہ کے بند ہونے کے بعد رب العالمین نے اس بات کی ذمہ داری لی کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، ان حدیثوں کو میں نے نازل کیا ہے، اس دین اسلام کو میں نے نازل کیا ہے، اس شریعت محمدیہ کو میں نے نازل کیا ہے، اور میں ہی حفاظت کروں گا۔ کوئی اس شریعت کو، اس قرآن کو، ان حدیثوں کو، اس دنیا دینی اور جو ہے دین اسلام کے نظام کو کوئی بھی انسان دنیا سے ختم نہیں کر سکتا ہے، دنیا سے مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج 1450 سال گزر چکے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کلام اسی طریقے سے تر و تازہ موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں اسی طریقے سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا، جو کچھ بھی کیا، اللہ نے سب کچھ الف سے لے کر کے یا تک، اے سے لے کے زد تک سب کو سیف اور محفوظ اور سیو کر دیا اللہ رب العزت نے، کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ بہت آئے میرے بھائی، بڑی کوشش ہے کہ
بڑی کوششیں نہیں کم ہوئی ہے میرے بھائی، اور تاریخ کو پڑھیے کتنی کوششیں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، وہ محفوظ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق کی حفاظت کرتی رہے گی، حق پر قائم رہے گی، دنیا والے کتنی بھی مخالفت کر لے، یہ بدعتی، یہ شرک و بدعات کے دلدالا، یہ شرک و بدعات کو انجام دینے والے، یہ کفر اور شرک کرنے والے کتنا بھی چاہے کہ اس جماعت کو اور اس جہین لوگوں کو ختم کر دے تو ختم نہیں کر سکتے۔ جس دن یہ ختم ہو جائے گی اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ جماعت حقہ قیامت سے پہلے ختم ہوگی، قیامت سے پہلے ختم ہوگی۔ ایسا نہیں کہ قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے قائم ہونے کے نہیں، قیامت قائم ہونے سے پہلے اس دنیا سے اللہ تعالی ہر موحد کو ختم کر دے گا، اٹھا لے گا۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کے ذریعہ کہ اللہ رب العزت قیامت سے پہلے ایک ہوا بھیجے گا، بہت ہی بہترین ہوا، اور وہ ہوا ہر مومن موحد کے روح کو جو ہے قبض کر لے گی، اور اس کے چلنے سے ہر مومن موحد مر جائے گا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے اور اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ قیامت سب سے بدترین قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی، اچھے نیک موحد متقی پرہیزگار لوگوں پر اللہ رب العزت قائم نہیں کرے گا قیامت کو، اس سے پہلے ان کو اٹھا لے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ رب العالمین نے جو آپ کو توحید کی دولت دی ہے، میرے بھائیوں اس کے مقام کو سمجھو، میرے بھائیوں اس کے درجہ کو سمجھو۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں میرے بھائیوں، کوئی بھی کھانا کھلانا، کوئی بھی کپڑا پہنانا، دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے توحید کی طرف بلانے سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ خوش فہمی میں مت رہنا میرے بھائیوں، اپنے غلط فہمی کو ختم کر لو میرے مسلمان بھائیوں۔ آپ یہ اگر سوچتے ہو کہ توحید کو چھوڑ کر توحید سے محروم رہ کے آپ بہت سوشل کام کر رہے ہو، آپ بہت سیاسی میدان میں کام کر رہے ہو، آپ بہت سماجی میدان میں کام کر رہے ہو، آپ بہت تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہو، تو میرے بھائیوں واللہ کچھ نہیں کر رہے ہو میرے بھائیوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھلا بتاؤ کہ اس شخص سے بہتر کام کس کا ہو سکتا ہے، اس سب سے بہتر کام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور خود توحید پر قائم رہے، خود توحید پر قائم رہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو خیر امت بنایا، یہ درگاہ پرستوں کو بنایا ہے خیر امت، خیر امت یہ درگاہ پرستوں کو بنایا ہے، یہ دیوبندیوں اور صوفیوں کو بنایا ہے، یہ بدعتیوں کو بنایا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے خیر امت امت محمدیہ میں سے توحید پر قائم رہنے والوں کو بنایا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، نا، انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان سب سے گھٹیا مخلوق ہے۔ آئیے سن لیجیے آپ، انسان سب سے بدترین مخلوق ہے اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ یہ سن لیجیے، اشرف المخلوقات کب ہے؟ جب توحید ہے تو اشرف المخلوقات ہے، خیر امت ہے جب توحید ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے اچھی امت کو۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ صحابہ کو خطاب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کو خطاب ہے۔ صحابہ درگاہ پرستی نہیں کرتے تھے، صحابہ دیوبندیت کے عقیدے پر نہیں تھے، صحابہ صوفیت اور نقشبندی چشتی سہروردی قادری جو ہم نے گڑھ کر کے رکھے ہیں، صحابہ اس کے یاد کرنے والے نہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعوت توحید پر قائم تھے، نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم تھے۔ تو خیر امت کب ملے ہیں؟ جب آپ امر بالمعروف، یہ معروف کام، یہ معروف چیز، اس کا حکم دو گے لوگوں کو اور غلط باتوں سے روکو گے اور آپ ایمان پر قائم رہو گے تو آپ اشرف المخلوقات ہو، آپ خیر امت ہو۔ اور اگر مخلوق توحید کو ہم نے چھوڑا، اگر توحید کی طرف دعوت دینے کو ہم نے چھوڑا تو واللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تین میں کہا ہے، والتین والزیتون میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسفل سافلین۔ جائیے، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح پڑھ لیجیے۔
ایسے دو چار آیتوں کی تفسیر پڑھ لیجئے، تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے میرے بھائی۔ ہم نے انسان کو سب سے بہترین، سب سے اچھی شکل صورت میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اس کو پھر سب سے گھٹیا درجے پہنچا دیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، توحید سے مقام بڑھتا ہے، توحید سے انسان کا درجہ متعین ہوتا ہے، توحید سے انسان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ بتائیے، ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا، اسی آیت کے بعد فوراً فرما رہا ہے رب العزت کہ پھر ہم نے اس کو سب سے گھٹیا، مردد نہ ہو اسفل سافلین، اسفل مانے نیچے، سافل مانے نیچے، اسفل سافلین، نیچے بدتر سے بدتر درجے میں ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔ سنو، انسان مخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے یا جو ہے اشر المخلوقات ہے، سن لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کا سجدہ کیوں نہ کریں، ہم نے فلاں قوم کو دیکھا، ہم نے فلاں قوم کو دیکھا اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے جب بڑے مر جاتے ہیں تو ان کی درگاہیں بناتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جو دولت ہمیں توحید کی شکل میں ملی ہے میرے بھائیوں، رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو آگے بڑھاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلی بات کا حکم دے۔ بھلی بات میں سب سے پہلے نمبر پر یہ یاد رکھو میرے بھائیو، توحید ہے۔ توحید کو لوگوں نے معروف سے نکال ہی دیا ہے۔ معروف کی لسٹ پڑھیں گے آپ تو دیکھیں گے تلاوت، ذکر، تسبیح، کھانا کھلانا، مہمان کی عزت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ توحید کدھر ہے؟ نہیں، توحید معروف میں سے نہیں ہے، اسے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ توحید کی بات مت کرو بھائی، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ سنت کی بات مت کرو بھائی، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ مسلکیں لا کر کے لاؤ، نسبتیں لا کر کے لاؤ، ادھر ادھر کی نسبتیں، اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی تو وہ وقت نہیں دے سکتا ہے، ہر آدمی سسٹم سے اس طریقے سے نہیں جڑ سکتا ہے جس طریقے سے ایک اسپیشل جب ٹیم ہوتی ہے تو اس کے لیے کام کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ توحید و سنت کے اس دولت کو ہم آگے بڑھائیں، جیسے ہم کو ملا ہے ہمارے بزرگوں سے، ایسے ہم سے ملنا چاہیے ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو۔ توحید پر دھیان دو، توحید پر توجہ دے۔ توحید اگر ہے تو میرے بھائیوں، نہ معلوم کتنے گناہوں کو اللہ رب العزت اس کی چکی میں پیس دے گا، ختم کر دے گا۔ توحید نہیں ہے میرے بھائیوں تو جانتے ہیں آپ، کوئی بھی نیکی ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی نیکی ہی نہیں ہوتی ہے اگر توحید نہ ہو میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے گاؤں کو رب العزت نے یہ سسٹم دیا ہے، وہ نظام دیا ہے کہ جہاں توحید و سنت کی اشاعت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک مجلس میں بیٹھنا ہوا تو ہمارے احباب جو ہے بہت سارے بات کرنے لگے کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں، ویسا کام کر رہے ہیں، یا لوگ ایسا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائیوں، کام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کام ایک بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک کام بہت کوالٹی کا ہوتا ہے۔ ہمارا کام بہت کم ہے، ہم بہت سست لوگ ہیں، ہم بہت کم کام کر پاتے ہیں۔ دیکھیے نا، جو ہے چھوڑا جھنکڑ اٹھا کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، جنگلوں میں پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ جھولے اور جھنکڑ میں شرک اور بدعت کے علاوہ کہیں توحید نظر نہیں آتی۔ کم ہے کام لیکن توحید کا کام ہے، کوالٹی کا کام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کے یہاں کوالٹی کا اعتبار ہے کہ آپ کام کیسا کر رہے ہو، کتنا کر رہے ہو۔ اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ رب العزت کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی پیدا کی، جس نے موت پیدا کی
تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھی کوالٹی والا کام کس نے کیا ہے۔ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بدعت والے، بہت زیادہ کام سنت والے، سنت کے خلاف کرنے والے کام نہیں ہے۔ ہاں سنت پہ کام ہے، خوب کرو، جتنا کرو اتنا خیر ہے میرے بھائیوں۔ سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام کا شرف آپ کو حاصل ہے نبی سن کے طریقے کا، خوب کیجئے، جتنا کرو اتنا خیر ہے، لیکن نہیں ہے مت کیجئے، بیٹھ جائیے میرے بھائی، بیٹھ جائیے۔ جتنا کم سنت کی مخالفت کریں گے اتنا آپ کے سر پہ بوجھ بڑھتا جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ جو دولت دی ہے، یہ جو نعمت دی ہے، اس کو میرے بھائیوں آگے بڑھائیں، اپنے وقت سے، اپنے مال سے، اپنے دولت سے، اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنی عقل مندی سے، اپنے سیاسی تعلقات سے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، سارے علماء حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ہمارا پیسہ خرچ کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے تو دعوت و تبلیغ سے بہتر کوئی وہ نہیں ہے، توحید سے بہتر کوئی وہ نہیں میرے بھائی، توحید سے بہتر کوئی وہ نہیں۔ کیوں؟ توحید سب سے اشرف چیز ہے، توحید سب سے بڑی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے لگنے والی محنت بھی سب سے بڑی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب کام سب سے بڑا ہے تو اس کی اہمیت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ اس میں آپ کا وقت لگ جائے، اس میں آپ کا پیسہ لگ جائے، اس میں آپ کی کوئی سیاسی طاقت لگ جائے، اس میں آپ کا کوئی کسی طریقے سے کنٹریبیوشن ہو جائے، حصہ ہو جائے، تو میرے بھائیو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے، پانی پلانا سب سے افضل صدقہ یہ جانتے ہیں توحید کے بعد ہے، توحید کے بعد ہے، ورنہ توحید کے بغیر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور کس کے لیے ہے پانی پلانا سب سے افضل صدقہ؟ وہ بھی سن لیجئے، توحید کے بعد اور موحد کے لیے سب سے افضل صدقہ ہے۔ توحید والا ہے تو سب سے افضل صدقہ ہے، ورنہ اس کا صدقہ ضائع ہو گیا میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو توحید سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اپنا مال، اپنی دولت، اپنا وقت ہر طرح سے ہمیں اس میں لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توحید کی دعوت تمام پوری دنیا کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی اہمیت اور توحید کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان، اللهم أعز